ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قدیم دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس دنیا میں موجود تمام مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی مخلوق روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی تو وہ ہیں جنات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے پیدا کیا جن و انس کو اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بہت سی اور مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوقات ہیں جس کو اختیار ہے کہ اچھا اور برا چننے کی، لہٰذا اللہ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ چاہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے تو انکار بھی کر سکتے ہیں، اور باقی تمام دوسری مخلوقات صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے جنوں میں سے ابلیس کو بنایا گیا، جبکہ انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس بابا جن اور آدم علیہ السلام بابا نوح انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور یہ اس آیت سے واضح ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے مختلف ہے، جبکہ انسانوں کو مٹی خاک سے پیدا کیا گیا۔ تو چلیے ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا جنات انسانوں پر حاوی ہو سکتے ہیں اور کن لوگوں پر حاوی زیادہ ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جائے۔ ناظرین گرامی، مزید ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی رسائی بآسانی آپ تک ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، ہم اس سے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی علامت کہ شیطان جس شخص پر حاوی ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبح دیر تک سوتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد تک۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص سورج نکلنے کے وقت خواب سے بیدار ہوتا ہے، جو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص صبح دن کی ابتدا سے ہی شیطان اس پر حاوی ہوا ہے تو سارا دن وہ گندگی کی حالت میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ خود کو اسلامی قانون کے مطابق غسل یا وضو نہ کرے، اور اگر وہ ایسا ہی رہتا ہے تو شیطان کے لیے اس پر حاوی ہونا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے جبکہ فرشتے صفائی کو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے خوشبو صفائی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ چکا ہے، چاہے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرشتے تب تک اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ مطلب جیسے ہی آپ پاکیزگی سے باہر آتے ہیں تو شیطان کا آپ پر حاوی ہونا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شکل بدلنے اور اڑنے وغیرہ کے قابل بنایا، لیکن ان کی بڑی طاقتوں کے باوجود اللہ کے نیک بندوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک میرے بندے یعنی توحید کے سچے ماننے والے، ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، اور تمہارا رب ہی کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اور اس شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم اس کو آزمائیں جو کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جو اس کے بارے میں شک میں ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے بھی اس کا اعتراف کیا، اور ابلیس نے کہا، اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں یقیناً زمین پر ان انسانوں کے لیے گمراہی کا راستہ بنوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے ان میں سے۔ اور اگر شیطان کسی شخص پر حاوی ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی کثرت سے قرآن پاک، خاص طور پر سورۃ البقرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، تم اپنے گھروں کو ہر اس چیز سے پاک کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جیسا کہ تصویر اور کتے رکھنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اگر گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ تو شیطان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔